أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کی بات پھیلانے کا حکم دے دے آپ کو، آپ اس کے تابع ہو جائیں، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب آپ چھوٹی سی آیت سنیں نا جو آپ کے دل پہ اثر کاٹ جائے، اسے دوسرے کے لیے سامنے ذکر اس کا ضرور کر دیں۔ اثر کرنا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ منکرین حق اور شیطانوں کو ہم ضرور جہنم کے کنارے گھٹنوں کے بل اکٹھا کریں گے۔ ہر گروہ میں سے چن چن کر ظالموں کو نکال کر سزا دی جائے گی، اور یہ ظالم ضرور جہنم میں گر کر رہیں گے، جبکہ متقی اور پرہیزگار جہنم کے اوپر پل صراط سے آرام سے گزر جائیں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 73 پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر آیاتنا بینات، ہماری واضح آیات، تو قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، دونوں میننگ آتے ہیں۔ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ای الفریقین، دونوں گروہوں میں سے، خیر مقاماً، کون سا بہتر ہے مقام میں، واحسن ندیا، اور کون زیادہ ہے مجلس کے اعتبار سے۔ آپ جانتے ہیں نا اس بات کو کہ جب مشرکین مکہ یا مکہ کے سردار قرآن پاک کی آیات سنتے تھے تو مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، مکالمے کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی واضح آیات کافروں کو سنائی جاتی ہیں، اب واضح آیات سے مطلب ہے جو آیات توحید کے متعلق تھیں، آخرت کے متعلق تھیں، اور اعمال صالحہ کی جس میں دعوت ہوتی، تو وہ لوگ دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے کیا کرتے تھے؟ آپ کو یاد ہے کہ وہ مذاق اڑاتے، طنز کرتے، یا پھر موازنہ کرنے لگتے، پھر اپنی دنیا کی شان و شوکت کا حوالہ دینے لگتے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں دلائل دے کر، مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں نا، اور جب ہم سمجھنا چاہیں تو ہمیں یقیناً ہر بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن بڑے اچھے بنائے ہیں۔ آج کے دور میں بھی بعض اوقات قرآن پاک کے دلائل کے جواب میں بہت سی ناکارہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہر دور میں دیکھیں ایسے لوگوں کی بھرمار رہی۔ یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ وہ لوگ جاہل نہیں تھے، خوب پڑھے لکھے تھے، شاعری عام تھی، صرف حق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انہیں جاہل کہا گیا۔ ایسے ہی جب وہ قرآن پاک کی آیات سنتے تو بعض مسلمانوں سے موازنہ کرتے ہوئے کہتے کہ دیکھو ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، ہماری مجلسیں زیادہ شاندار اور باوقار ہیں، ہمارا معاشرتی مقام تم لوگوں سے کہیں بلند ہے، کیونکہ تم کمزور اور غریب لوگ ہو، تو ظاہر ہے کہ حق تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا معاشرتی مقام بلند ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی اور غلط فہمی ہے۔ وہ دنیاوی خوشحالی کو حق و باطل کا معیار بنا رہے تھے، حالانکہ دنیاوی فراوانی یا کمی کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا۔ آپ غریب ہیں، آپ امیر ہیں، ایمان آپ کا مضبوط ہے تو آپ مالا مال ہیں۔ ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے محبت میں ہے۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی عظمت، شان، اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کو ہم پہچان جاتے ہیں نا تو اللہ کی کتاب سے محبت ہو جاتی ہے، پھر غور و تدبر بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے پیار بھی بڑھتا ہے، پیار بڑھتے بڑھتے بہت پیار، اور پھر بہت پیار بڑھتے بڑھتے عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے پڑھنے کو جی کرتا ہے، ذکر کرنے کو جی کرتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 74 پڑھتے ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور بہت سی ہم نے ہلاک کی، قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ان سے پہلے قومیں، ہم احسانوں کہ وہ ان سے کہیں بہتر تھیں، اساسم واری یا با ساز و سامان کے لحاظ سے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم لوگ دنیا کی شان و شوکت کی بات کرتے ہو، تم سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں جن کے پاس دنیاوی مال و دولت تم سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کا ساز و سامان، ان کی طاقت، ان کی مہارت اور تہذیبیں تم سے بدرجہ بہتر تھیں، ان کی نمود و نمائش تم سے کہیں زیادہ تھی۔ پھر جب انہوں نے کفر اور سرکشی کی روش اپنائی تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ سمجھانے کا
مطلب یہ ہے کہ ان کی کون سی چیز، کون سا اثاثہ ان کو عذاب سے بچانے کے کام آیا۔ سوچئے، عذاب زلزلے کی صورت میں آتا ہے تو بتائیے کون سی عمارت اور دولت آپ کو بچا سکتی ہے؟ ایک سیکنڈ میں انسان عرش سے فرش پر آ جاتا ہے۔ کسی بیماری کی صورت میں تمام مال دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو ایک نوالا ہمارے حلق سے نیچے نہیں گزر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو جیتے جی انسان پر رزق بند ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو کس چیز پر زوم ہے، کس چیز پر تکبر ہے؟ انسان اولاد کو لے کر خاص طور پر آپ کو پتہ ہے بیٹوں پر فخر کرتا ہے، چال بدل جاتی ہے۔ وہی اولاد بڑھاپے میں ٹھوکروں پہ رکھتی ہے۔ تو مکہ کے سرداروں کی غلط فہمی دور کر دی گئی۔ یہ آیت ہر دور کے ایسے ہی لوگوں کے لیے تنبیہ ہے۔ دیکھیں، کسی فرد کی یا کسی قوم کی خوشحالی، ترقی، شان و شوکت اس بات کی دلیل تو نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقبول ہے یا حق پر ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کئی مضبوط اور خوشحال تہذیبیں اپنی سرکشی کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 75 پڑھتے ہیں، کل فرما دیجئے، من کان فی دلالتی جو پڑا ہے گمراہی میں، فلیمدد تو لازم ہے کہ ڈھیل دے، لہ الرحمن مدہ اسے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ لمبی ڈھیل دے، حتیٰ اذا رأو یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں اسے، ما یوعدونا جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، اما العذاب عذابا یا عذاب، واہم الساعت اور یا قیامت، فسیعلمون تو ان قریب ضرور جان لیں گے، من ہوا کون ہے وہ، شر مکانن جو بدتر ہے مقام میں، واضعاف جندا اور زیادہ کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو اپنی مجلسوں پر فخر کرتے ہیں نا اور سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، تو ان پر واضح کر دیجئے کہ ان کی خوشحالی اور یہ شان و شوکت اللہ کی طرف سے دی گئی ایک ڈھیل ہے۔ بڑی دھیان سے غور سے سننے والی آیت ہے، ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اسی صورت میں سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگوں کو بہت بڑی خوش فہمی اس وقت ہو جاتی ہے جب ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے انبار دینے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے سبب، ہماری محنت کے سبب اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں۔ کیا اس وقت ہم میں سے کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ نعمتیں میرے لیے بہت بڑی آزمائش بن کر آئی ہیں؟ کیا ہم اللہ کی ان عطاؤں کا وہ حق ادا کر رہے ہیں جو اس وقت کرنا چاہیے؟ ڈھیل دینا مطلب یہ کہ شاید میرا بندہ حق کو پہچان لے، شاید وہ میری قربتوں کو حاصل کر لے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آسائش لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے، اور گمراہی کے اس دور میں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ملتا۔ سبھی اس وقت کھانے والے بہکانے والے ملتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہی کے رستے پر دور تک لے جاتے ہیں۔ ڈھیل دینا، قرآن و حدیث میں اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی درجہ بدرجہ کسی کو اس کی تباہی تک لے جانا، مگر اس انداز سے کہ وہ خود اسے نعمت اور کامیابی سمجھتا ہو۔ دیکھیں، سمجھ آ گئی نا اس بات کی کہ وہ ان نعمتوں کو نعمت اور کامیابی سمجھتا ہو، جبکہ درجہ بدرجہ اس کی تباہی آ رہی ہے۔ دیکھیں، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں نا، آپ سمجھیے ہوں گے۔ جیسے کوئی قوم یا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ڈٹے رہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کرتے ہیں، بلکہ الٹا اسے مزید نعمتیں، مال، اقتدار اور خوشحالی عطا کرتے ہیں۔ پھر انسان اس ڈھیل کو اپنی نیکی سمجھتا ہے یا حق پر ہونے کی علامت سمجھ لیتا ہے، حالانکہ غفلت میں ڈوب رہا ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی ہی رسی میں جکڑ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وعدہ شدہ عذاب آ جائے، چاہے دنیا میں آئے یا قیامت میں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 182 اور 183 میں فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا کا مطلب یہ ہے عمل نہیں کیا، صرف انکار کرنا نہیں ہے، ہم انہیں آہستہ آہستہ اس طرح کی پکڑ کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ دیکھیں، ضروری تو نہیں ہے کہ عذاب دیکھیں تو ہم سمجھیں، اور پھر گارنٹی کیا ہے کہ اس عذاب میں ہماری زندگی باقی رہے اور ہم اپنی اصلاح کر لیں۔
دیکھیں، انسانی نفس فطری طور پر ظاہری آسائش کو کامیابی سمجھتا ہے۔ جب گناہ کے باوجود رزق میں کشادگی، عزت اور آسانیاں ملتی رہیں تو دل میں یہ خیال جڑ پکڑ لیتا ہے کہ اگر میں غلط ہوتا تو یہ سب کچھ کیوں ملتا۔ یہی وہ غلط فہمی ہے، یہی وہ مغالطہ ہے جس میں مکہ کے سردار مبتلا تھے۔ کوشش کیجئے اس بات کو سمجھ لیجئے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ اللہ حافظ۔